السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم غزل کے فن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ اچھا، یہ پوائنٹ یہ تمام کے تمام غزل کے حوالے سے ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ غزل میں اگر ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر مردف۔ ردیف آپ جانتے ہیں، جو غزل کے ہر شعر میں ایک لفظ ہوتا ہے یا دو الفاظ یا دو سے زیادہ۔ غزل کے ہر شعر میں یہ الفاظ آخر میں آتے ہیں قافیے کے بعد، تو پھر اس کو ردیف کہتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو جس غزل میں ردیف بالکل نہ ہو، صرف قافیے ہوں، تو اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ جس غزل میں مطلع نہ ہو، اس کو سربریدہ غزل کہتے ہیں۔ سربریدہ یعنی سر کٹا ہوا، جس کا سر نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جب غزل کا مطلع نہ ہو، یعنی مطلع اس سے کٹ چکا ہو، تو پھر اس کو سربریدہ غزل کہتے ہیں۔ نیکسٹ، مطلع اور مقطع کے درمیان آنے والے اشعار شکمی اشعار کہلاتے ہیں۔ مقطع یعنی غزل کا پہلا شعر مطلع، آخری شعر مقطع۔ ان دونوں کے درمیان جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں، 5، 7، 9، 25، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ درمیان کے جتنے بھی اشعار ہیں، اس کو شکمی اشعار کہتے ہیں۔ نیکسٹ، غزل میں بحر، ردیف و قافیے کی پابندی کو زمین کہا جاتا ہے۔ یعنی بحر، ردیف، قافیے، ان تمام کے مجموعے کو زمین کہا جاتا ہے۔ وہ غزل جس میں کوئی ایک مضمون مسلسل بیان کیا گیا ہو، اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل اور نظم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظم میں پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے۔ غزل میں ہر شعر میں، پورے غزل میں نہیں، پوری غزل میں ہر ایک شعر میں علیحدہ علیحدہ موضوع ہوتا ہے، ہر ایک شعر میں علیحدہ علیحدہ بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ غزلیں جس میں ایک ہی موضوع پہلے شعر سے لے کر آخر شعر تک ایک ہی موضوع اس میں پیش کیا گیا ہو، تو پھر اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ یعنی مسلسل ایک مضمون باندھنا۔ ناصر کاظمی کی جو غزل ہے پہلی بارش، آپ اس کو سرچ کریں گوگل پر، وہ غزل مسلسل ہے۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ تو غزل مسلسل ڈیش کے اسلوب کو رنگ بہاری ایجادی کہا جاتا ہے۔ بیدل ہندوستان کے رہنے والے تھے، لیکن فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ بے دل بعض اس کو کہتے ہیں۔ غالب اس کے مقلدین میں ہیں، غالب نے اس کا تتبع بھی کیا ہے۔ اس کی روش پر انہوں نے غالب نے شاعری کی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ اسے سیکھ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔